ایک نرم دل بندے ہیں آقا، جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو رو پڑیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ اب حضرت عمر سے کہیں وہ نماز پڑھائیں۔ اب حضرات وقار میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کیا۔ حضرت یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں کہ میرے نبی نے روحانی خلافت کے اوپر کھڑا اپنی موجودگی میں کیا، روحانی خلافت کے اوپر موجودگی میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ اپنا روحانی خلیفہ میں زندگی میں جسے بنا کر جا رہا ہوں وہ صدیق اکبر ہے۔ اور پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ صدیق اکبر نے امامت شروع فرمائی۔ میرے پاک نبی کا مدینہ یہاں سے جنوب کی جانب ہے، مدینے سے کعبہ جنوب کی جانب ہے، صدیق اکبر کا رخ جنوب کی جانب، فاروق اعظم کا رخ ان کی اقتداء میں جنوب کی جانب، علی پاک کا رخ وہاں سے جنوب کی جانب۔ اب یہاں پر حضرات وقار میرے پاک نبی کا حجرہ بائیں جانب پڑتا ہے۔ اب جس وقت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوا، آقا نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، آقا نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ اب جب آقا نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، علماء کے قدموں کو چوم کر کہتا ہوں کہ میرے نبی کے غلاموں کا چہرہ اور رخ اور توجہ کعبے سے ہٹ کر کعبے کے کعبے پر لگ گئی، کعبے سے ہٹ کر کعبے کے کعبے پر لگ گئی۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ انہو برکۃ مصحف، لوگو تم ایک بشر کہتے ہو، تم عام بشر کا چہرہ کہتے ہو، یہ صحابی سے پوچھو، کسی اور سے نہیں، صحابی سے پوچھو، یہ کھلا ہوا قرآن ہے، ہم قرآن کے قاری ہیں، قرآن پڑھا کرتے ہیں، رخ محبوب کیا خوب ہے قرآن کی، یا نبی یا نبی کأنہ ورقۃ مصحف۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یا تبسم و یضحک، میرے محبوب تبسم بھی فرما رہے تھے، اور یہاں پر یضحک کا معنی جو میں کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے، دندان مبارک ظاہر ہو گئے میرے آقا کے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اب صحابہ کے سینے پھرے ہوئے ہیں۔ علماء سے پوچھیں اگر نماز میں کعبے سے سینہ پھر جائے، توجہ پھر جائے، چہرہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن صحابی کہتے ہیں اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ یہ صورت شالہ پیش نظر، یہ صورت شالہ پیش نظر، رہ وقت نزا تے یوم حشر، وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، پتہ لگنے اتھے محبوب دی قیمت دا جدو قیامت دا دن ہونا ہے۔ حضرات وقار آج اسی تے انہاں دیاں سنتا ادا کرن واسطے آئے ہیں، اور انہوں نے تے یار جھنڈے کی لائے نے، انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیتا ہے، وہ کر کے تے دکھاؤ جڑا صحابہ نے کیتا ہے۔ انہوں نے میرے نبی دی خاطر جو دا سر کٹیا تے کن تو پکڑ کے لے آئے نے۔ حضرت عمر اپنے مامے دا سر کٹ کے بالا تو پکڑ کے لے آئے، پوچھے کیوں؟ فرمایا میرے نبی دا بے ادب حضور دی خوشی واسطے۔ انج کرو نا پھر پتہ چلے جڑا حضور نے کیتا ہے تسی کرو نا، اگر انج کریں گے تو پھر گل ہور بن جائے گی۔ فقط ایو کچھ آکھیں گے یار اساں تے حضور واسطے نکلے ہیں، اس حضور واسطے کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے۔ آکڑ کس بات کی؟ علم کتنا، تقوی کتنا، جبہ و دستار کیسی، غلامی مصطفیٰ کر پھر پتہ چلے گا۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کم تر کہتر آ کر ادنا۔ ابو جہل بنا دیتی ہے ان کی دشمنی، ابو جہل بنا دیتی ہے ان کی دشمنی، فاروق اعظم بنا دیتی ہے ان کی محبت۔ یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کم تر کہتر آ کر ادنا، لا شے لا امکان بھی تو۔ اللہ پاک میری حاضری